سر وہ تو گنز کا تو استعمال ہوا ہی نہیں تھا سر، جو گنز تھیں سر وہ، مگر یہاں سے آپ کو ماروں تو سر آپ ایسے جھٹکا دیں. When I said that you should not kill any animals, they are creation of Allah, you cannot target practice. So why do the Muslims? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین سپیچز کے معزز ناظرین السلام علیکم. دوستو، سلمان خان کے گھر پر گولہ باری ہوئی ہے. اس کی وجہ کافی عجیب ہے. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ سلمان خان پر ایک مقدمہ چلا تھا کہ انہوں نے ایک نایاب نسل کی کالی ہرن کا شکار کیا تھا، جبکہ یہ بات ثبوت کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ مقدمہ چل رہا تھا. لیکن پھر بھی ہندوستان کے قانون میں ہرن کا شکار ایک بہت بڑا جرم ہے. اب ہندوستان میں کچھ لوگ اس ہرن کو بہت مانتے ہیں جیسا کہ کوئی مقدس جانور ہو، جس پر کئی لوگوں کے دل بھی دکھے ہیں. لارنس نام کا ایک گینگسٹر جس نے سلمان خان کو دھمکی بھی دی تھی کہ وہ معافی مانگ لے ورنہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے. اب چونکہ سلمان خان تو سلمان خان ہے، وہ نہ تو معافی مانگ رہا تھا اور نہ ہی جرم قبول کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لارنس گینگسٹر نے ان کے گھر پر گولیاں برسا دی ہیں. ایک ٹی وی شو کے دوران سلمان خان نے ہرن کے واقعے کے متعلق بات کی تھی کہ میں نے بالکل بھی ایسا جرم نہیں کیا ہے، بلکہ کئی میڈیکل اور پوسٹ مارٹم رپورٹس بھی یہ بتاتی ہیں کہ ہرن کو گولی نہیں ماری گئی تھی. یعنی کہ سلمان خان نے صاف انکار کر دیا کہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے. ہر چیز کا ایک فائدہ ہے. ارے سلمان خان ہنٹنگ کیس سر، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ شکار کھیلتے ہیں، انہوں نے شکار بند کر لیا، شکار ٹوٹلی بند ہو گیا ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے تقریب کے دوران ایک ہندو نے سوال کیا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ بلا وجہ کسی جانور کا قتل نہیں کرنا چاہیے، تو پھر تم مسلمان لوگ صرف منہ کے ذائقے کے لیے جانوروں کا شکار کر کے انہیں کیوں کھاتے ہو؟ So in the present day, a man can live very comfortable and healthy life by being a vegetarian. So do you think it's wrong to kill animal for the sake of satisfying our taste buds? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ کسی جانور کا شکار کر کے اسے کھایا جائے. ایک مسلمان بغیر گوشت کھائے بھی ایک اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. کوئی بھی حدیث یا قرآنی آیات یہ نہیں کہتی ہیں کہ تم جانوروں کا قتل کرو اور ان کا گوشت کھانا فرض ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کچھ قرآن کے حوالے بھی دیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور انسانوں کے لیے حلال قرار دیے ہیں، سوائے کچھ جانوروں کے جو کہ حرام ہیں، جن میں سور وغیرہ شامل ہیں. ایک اور حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ جانوروں کو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کا گوشت کھا سکیں. ان میں سے دودھ بھی لے سکتے ہیں یا پھر ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ جانور ہم پر حلال کر دیے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کھائیں؟ There is no verse in the Quran or Hadith which says you should compulsory fard have non or have flesh. You can be a very good Muslim by being a pure vegetarian. But Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Maida, chapter number 5, verse number 1, you can have all the animals which are lawful for you, all four-footed animals which are lawful for you, with the exception named. So when our Creator Almighty God gives us permission to have these meat, why should we not have it? جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور وہ خوب بتا سکتے ہیں کہ گوشت ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے. تو سوال کرنے والے سے مخاطب ہو کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کچھ امینو ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور یہ ایسڈز پہلے سے ہمارے جسم میں موجود نہیں ہوتے بلکہ باہر کی خوراک سے لینا پڑتے ہیں. اگر وہ امینو ایسڈز جسم میں نہ ہو تو بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں، اور یہ امینو ایسڈز کسی بھی سبزی میں موجود نہیں ہوتا. اس کو باہر سے خوراک یعنی گوشت کے ذریعے سے لینا پڑتا ہے، جس میں بڑا گوشت، مچھلی کا گوشت وغیرہ شامل ہے. There are certain amino acids which are not synthesized in the body, which are known as essential amino acids. Now these essential amino acids have to be given in the external diet. If you don't take in the external diet, it can cause loss to your body. No vegetable on the face of the earth gives you all the 8 essential amino acids. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ گوشت میں پروٹینز، وائٹامنز اور آئرن ہوتا ہے جو کہ انسانی جسم کے لیے کافی مفید ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ گوشت نہیں کھاتے تو آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. اگر آپ اپنی غذا کا خیال رکھیں تو گوشت کے بغیر بھی صحت اچھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے کہ اگر ہم سبزی کے ساتھ صحت مند رہ سکتے ہیں تو جانوروں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ But yet I do know if you want you can remain healthy even by abstaining from non-veg food. You can by having a proper diet and checking up and etc. You can. I'm not saying you cannot remain healthy. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ثابت کر دیا کہ ہم گوشت کیوں کھا سکتے ہیں. اگر ہم گھاس کھانے والے جانور دیکھ لیں جیسے گائے، بکری وغیرہ، تو ان کے دانت فلیٹ ہوتے ہیں
وہ صرف گھاس ہی کھا سکتے ہیں، وہ کبھی بھی گوشت کو منہ نہیں لگائیں گے۔ اگر گوشت خور جانور جیسے چیتا، کتا، بلی وغیرہ ان کے دانت دیکھیں تو ان کے دانت تیز اور نوکیلے ہوتے ہیں، وہ صرف گوشت کو کھا سکتے ہیں، کبھی بھی گھاس کو منہ نہیں لگائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم انسان کو آئینے میں دیکھ لیں اور ہمارے پاس فلیٹ دانت بھی ہیں جبکہ نوکیلے دانت بھی ہیں، تو ہم دونوں ہی یعنی سبزی اور گوشت دونوں کھا سکتے ہیں۔ اگر ہم گوشت نہ کھا سکتے تو اللہ نے ہمیں دانت کیوں دیے ہیں؟ ساتھ میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ گھاس کھانے والے جانور گوشت کو ہضم نہیں کر سکتے ہیں، گوشت کھانے والے جانور گھاس کو ہضم نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ ہم دونوں ہضم کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا نظام الہضام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا رکھا ہے۔ The cow, the goat, the sheep, they have flat set of teeth. They only have vegetables. If you analyze the set of teeth of the carnivorous animals, tiger, leopard, lion, they have canine set of teeth. They have pointed teeth. They only have flesh. They never touch grass. If you analyze the human being's teeth, if you go and look in the mirror, if I go and look in the mirror, we find that Almighty God has given us flat teeth as well as pointed teeth. If Almighty God ڈاکٹر ذاکر نائک اب ہندوؤں کی مذہبی کتاب سے واضح کر دیتے ہیں کہ ہندوؤں کو بھی حکم آیا ہے کہ گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کچھ حوالے دیے جس میں بتایا گیا کہ کچھ جانور کھانے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں تو تم ان کو کھا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں کرتے۔ ایک اور حوالہ بھی دیا کہ کچھ جانوروں کی قربانی بھی کر سکتے ہو اور اس کو کھا بھی سکتے ہو۔ If you read the Hindu scriptures, brother, if you read Manusmriti, chapter number 5, Manusmriti, chapter number 5, verse number 30-31, it says that if you eat the flesh of the animals which are meant to be eaten, you're not doing a sin, because Almighty God has created some animal to eat and some to be eaten. دوستو، ہندوؤں نے ویسے ہی اپنی عزت پر لات مار کر گائے کو ماں بنایا ہوا ہے، جس کو لے کر پوری دنیا میں مذاق بھی بنے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہندو گائے کو ذبح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جانوروں کا گوشت بھی خود پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔